بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ، وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایک انسان اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے شمار خواہشات، حاجات اور دعائیں جو وہ چاہتا ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ کوئی دعا کرے، کوئی منت مانے تو فوراً قبول ہو جائے، لیکن بے شک اس کے اعمال اس کی دعا کی قبولیت میں آڑے آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے اعمال بے شک ایسے ہیں کہ ہماری زبانیں اتنی پاک نہیں کہ جب ہم اللہ سے مانگے تو ہمیں فوراً عطا ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، وہ اپنے گناہ گاروں کی بھی لاج رکھتا ہے، ان سے بھی نبھا رہا ہے، انہیں بھی عطا کر رہا ہے، جب وہ مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو خصوصی طور پر مانگ جاتی ہیں اور بہت ٹائم لیتی ہیں، بہت ہیں، اور ان کی قبولیت میں بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک ایسی تسبیح ہے جس کے بعد آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ جتنی بار اس تسبیح کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطے میں آئیں گے، اللہ سے کچھ مانگیں گے، اس کے بعد اللہ آپ کو فوراً نواز دے گا، عطا کر دے گا، اور انشاءاللہ 1 منٹ نہیں لگائے گا، تاخیر نہیں کرے گا، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جو اس کی پسندیدہ تسبیحات میں شامل ہے، اور بے شک وہ اپنے ان بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے جو اسے راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو اس کے پسندیدہ کلمات کو بار بار دہراتے ہیں، ان کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر اس سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو میں آپ کو آج ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس تسبیح کو جب بھی کر لیں گے، جیسے ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اسی وقت آپ اللہ کے منظور نظر بن جائیں گے، آپ کو فوراً عطا کر دیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کو نواز دے گا۔ آپ کو میں یہ تسبیح بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص شرائط نہیں ہے، بہت سادہ اور عام طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، جیسے ہم باوضو ہو جاتے ہیں، وضو کر لینا، حال میں بھی ہیں وضو ضرور کیجئے، اپنی جگہ پر کسی بھی پاک صاف جگہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ آنا ہے، اول و آخر درود دینا ہے، کیونکہ اس کے بغیر دعا غیر یقینی ہے۔ تو آپ نے ابراہیم پڑھنا ہے، جب بھی آپ کوئی تسبیح پڑھے تو اس کے لیے درود ابراہیم ضرور پڑھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور درود نہ پڑھے، بے شک قبول ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، لیکن اس پر مہر لگ چکی ہے، بے شک اللہ نے خود اس تسبیح کا ذکر کیا ہے، تو یہی جو ہے درود پاک مستند ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح ہے اور وہ کرنی ہے، پورے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے، اس پر ایک ایک دانے پر بہت سمجھ کر اس جملے کو بہت رک کر، بہت محبت اور عقیدت سے، میں نے بہت سے لوگوں کو وظائف دیے ہیں، اور یقین کیجئے ایسی عورتیں واپس آتی ہیں اور کہتی ہیں ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ جب وہ پڑھنے بیٹھتی ہیں تو ان کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، نہ کوئی دلچسپی ہوتی ہے، صرف یہ کہ میں تسبیح فٹافٹ سے مکمل کر لوں، اور وہ پوری کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا نا دھیان پورا نہیں آ سکا، مجھے وہ فلانا کام پڑ گیا تھا، مجھے فلانی بات یاد آ رہی تھی، میرا ذہن ادھر ادھر تھا، پھر اسی طرح سے جیسے بیٹھتے ہیں ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، خالی تہی دامان، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اگر آپ پورے توجہ و یکسوئی سے کوئی تسبیح کرتے ہیں، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اس کے شان ہے یہ کہ آپ جب اس کی بارگاہ میں بیٹھیں تو پوری توجہ کے ساتھ، اگر شیطان آپ کو ڈسٹرب کر بھی رہا ہے، بار بار آپ کے دھیان ادھر ادھر کر رہا ہے، مخل کر رہا ہے، یعنی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو یہی کوشش تو اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کو شکست دیں، بار بار اپنا دھیان اللہ کی طرف لے کر آئیں، اور پورے عزت کے ساتھ، پورے اکرام کے ساتھ اس تسبیح کو کریں، اس کو سمجھے۔ پہلے جب بھی کسی تسبیح کو پڑھیں تو پہلے اس کا ترجمہ سنیں، اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، اس کے ساتھ شناسائی کریں، ملاقات کریں، پھر آپ اس عمل کو شروع کریں، اور بڑے توجہ اور دھیان سے، یقیناً اللہ کرم کرنے والا ہے۔ بے شک میں نے یہ عورتوں کو دیا پڑھنے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں اور میرا بھروسہ اللہ پر ہی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کا ہم یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے کہ بے شک اللہ کے سوا کسی میں طاقت نہیں کہ میرا یہ کام کر دے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی
اپنی رحمت اور اپنے فضل سے جس کا چاہے کام بنا دیتا ہے۔ یہ گھر سے نکلنے والی دعا ہے، اور جب بندہ گھر سے نکلنے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ اس نے جس مقصد کے لیے پڑھا میں نے اس کا وہ کام کر دیا، اور جس مقصد کے لیے یہ گھر سے نکلا میں نے بے شک اس میں سے کامیابی عطا کر دی، اسے عافیت دے دی گئی۔ یعنی یہ تسبیح معمولی تسبیح نہیں ہے، اسے نہ صرف گھر سے نکلتے وقت پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ ویسے بھی جب کوئی کام ہو، حاجت ہو، کہ اللہ سے فریاد کریں کہ بے شک میرا تو بھروسہ ہی تو ہے، میرا تو یقین ہی تجھ پر ہے، اور بے شک تیرے سوا یہ کام تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ جب بار بار اس تسبیح کو کریں گے، جب کریں آپ یہ ذہن میں لائیں کہ میرے مالک کے سوا نہ کسی کے پاس اقتدار ہے، نہ اختیار ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی سے ہو سکتا ہے، تو یقین کیجئے جیسے جیسے آپ کے دانے مکمل ہوں گے، 100 دانے تک آپ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو اپنی مرضی کی رکھیے، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں درود پاک تو ایک بار 3 بار پڑھ سکتے ہیں تو 3 بار پڑھ لیں، اول و آخر پھر وہی تعداد رکھیے، اور بیچ میں یہ تسبیح کر لیجیے۔ دعا میں آپ کنجوسی نہ کیجیے، اللہ کو سب بتائیے، اپنا حال سنائیے، اپنا دکھ بتائیے، پھر دعا کیجیے کہ مجھ پر رحم فرما، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے راستوں میں جو اندھیرے ہیں وہ دور کر دے، میرے قدموں پر خیر نازل کر دے، مجھے بابرکت بنا دے، مجھے عطا فرما دے، میرے پاس یہ چیز نہیں، یہ نعمت نہیں، اور تو غنی ہے، تو نعمتوں کا بادشاہ ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو مجھے عطا فرما۔ پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیے، یقین کیجیے بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کی مدد دے گی، ہاتھ دے گی۔ آپ نے اس لگاتار پڑھنا ہے، وقت میں ایک ہی جگہ پر آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو جولی برکت عطا فرمائے گا۔ جس نے بھی یہ تسبیح کی ہے اللہ نے خیر ہی خیر کی ہے، اور میری دعا ہے کہ ہر پڑھنے والے کی خیر ہو، اور جو پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ سکے اللہ ان کی بھی خیر کرے، اللہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کی خیر کرے، انہیں عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہماری حاجات ہے وہ عطا کرے، آمین۔